نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں اللہ جل شانہ کے مبارک نام یا باسطو کی فضیلت یا باسطو کی خصوصی برکت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس کے حوالے سے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی کیا فضیلت ہے، یہ کتنا فائدہ دے سکتا ہے۔ فائدے تو اس کے بے شمار ہیں، فضائل تو اس کے ان گنت ہیں، مگر اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے تاکہ آپ یا باسطوں سے خوب فائدے اٹھا سکیں اور اس کی برکات کو سمیٹ سکیں۔ ناظرین، ہماری یہ گفتگو آخر تک سماعت کیجیے گا۔ کوئی شخص مشکلات میں مبتلا ہو، پریشانیوں نے گھیر لیا ہو، مصائب نے احاطہ کر رکھا ہو، غموں کے بادل سر پہ منڈلا رہے ہوں، ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہوں، ٹینشن کی وجہ سے آپ کے معمولات معطل ہو کر رہ گئے ہوں، معاملات الجھ گئے ہوں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا باسطو اللہ جل شانہ کا مبارک اسم، صفاتی ناموں میں سے یا باسطو جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے، یہ رزق کی فراخی، مشکلات کے حل اور پریشانیوں سے نجات کے لیے اکسیر ہے۔ ناظرین، کوئی شخص مصیبت میں مبتلا ہو، غم زدہ ہو، پریشانی کا شکار ہو یا کسی مشکل معاملے میں پھنس گیا ہو، وہ معاملہ حل نہ ہو رہا ہو، مسئلہ الجھ گیا ہو، سلجھنے کا نام نہ لے رہا ہو، تو آپ یا باسطو 140 دفعہ پڑھیں۔ انشاءاللہ مشکل آسان ہو جائے گی، وہ معاملہ جو الجھ گیا ہے سلجھ جائے گا، وہ مسئلہ جو مشکل کا شکار ہے اس میں آسانی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پریشانی ہے تو پریشانی سے چھٹکارا ملے گا، مصیبت میں مبتلا ہیں، غموں میں مبتلا ہیں تو انشاءاللہ غموں سے بھی نجات ملے گی۔ یا باسطو 140 دفعہ اس طرح پڑھیں کہ بعد نماز عشاء صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت نفل ادا کریں۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نفل ادا کرنے کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر عجز و انکساری کے ساتھ اللہ جل شانہ کو یوں پکاریں، یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ 140 دفعہ اس طرح بھکاری بن کر، سائل بن کر، فقیر بن کر عجز و انکساری کے ساتھ التجا کریں، یا باسطو یا اللہ 140 دفعہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھیں۔ جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو اللہ جل شانہ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھیں، اپنی پریشانی رکھیں، اپنی مشکل اللہ جل شانہ کے سامنے رکھیں، اپنا معاملہ پیش کریں، عجز و انکساری کے ساتھ دست بدعا ہو جائیں۔ یا اللہ مہربانی فرما، اے کریم کرم فرما، اے رحیم رحم فرما، آپ ہی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، آپ ہی میری اس مشکل کو آسانی میں بدل سکتے ہیں، آپ ہی میری اس پریشانی سے مجھے نجات عطا فرما سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ سے خوب دعا کریں، انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، چند دنوں میں آپ کی وہ مشکل آسانی میں بدل جائے گی جس میں آپ مبتلا ہو چکے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی جس سے آپ کو چھٹکارا نہیں مل رہا، انشاءاللہ چند دنوں میں وہ پریشانی خوشی میں بدل جائے گی، سکھ میں بدل جائے گی، بشرط یہ کہ اللہ جل شانہ کو دل سے پکاریں، حضور قلب کے ساتھ پکاریں۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔